السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم خواتین، سورہ حجر سورت نمبر 15 کی پورے مکمل سورت کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ حجر مکی سورت ہے۔ اس کے اندر کل 99 آیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے کہ الف لام را، یہ حروف مقطعات ہے، یہ واضح کتاب اور قرآن کی نشانیاں ہیں۔ اس صورت میں چند اہم باتیں آئی ہیں، لوگوں کو ڈرایا گیا ہے، اور جو فرشتوں کا جنہوں نے مطالبہ کیا ہے تو اس بات کا اللہ نے حکم دیا کہ فرشتے یوں ہی نہیں آتے۔ جب فرشتے آتے ہیں تو دو کام کے لیے آتے، یا روح کو قبض کرنے کے لیے آتے ہیں یا قوموں کو ہلاک کرنے کے لیے آتے ہیں۔ پھر اس میں آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ ہے، اور اس صورت کے آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلامی آداب بتائے گئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر سے کام لیجئے، درگزر کیجئے۔ آگے تذکرہ ہو رہا ہے، وہ لوگ جو مسلمان نہیں ہیں وہ افسوس کریں گے کاش کہ ہم مسلمان ہوتے۔ وہاں جب ان کی روح قبض کی جا رہی ہوگی اور ان کو جہنم کا منظر دکھایا جائے گا تو اس وقت وہ افسوس کریں گے، لیکن وہ افسوس کچھ بھی فائدہ نہیں کرے گا۔ یا پھر قیامت کے دن وہ افسوس کریں گے، یا وہ مسلمان جو گنہگار ہیں جنہیں عذاب دیا جائے گا اور عذاب دے کر نکال لیا جائے گا تو کافر کہیں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے، لو کانوا مسلمین، کاش کہ ہم مسلمان ہوتے۔ اس کے بعد تذکرہ ہو رہا ہے، نبی کو اس بات کی تسلی دی جا رہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں کھاتا پیتا، عیش کرتا، جھوٹی امیدوں میں مشغول رہتا چھوڑ دیجیے، عنقریب وہ جان لیں گے۔ آگے تذکرہ ہو رہا ہے کہ فرشتوں کو جو اتارے ہیں کا جو انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ فرشتوں کو اتاریے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کو ایسے لفظ سے پکارا تھا، اے جادوگر، نبی کو کہا جا رہا ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، تو کہا جا رہا ہے فرشتے یوں ہی نہیں اترتے۔ کس لیے اترتے ہیں؟ یا تو روح قبض کرنے کے لیے اترتے ہیں، یا قوموں کو ہلاک کرنے کی نیت سے اترتے ہیں۔ اللہ کے اذن سے یہ قوموں کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ اور جب فرشتے اترتے ہیں تو قوموں کو مہلت نہیں دی جاتی۔ جتنے بھی رسول گزرے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا بھی مذاق اڑایا گیا ہے، لہٰذا آپ صبر سے کام لیجئے۔ اسی صورت میں صورت نمبر 15 کی آیت نمبر 14 اور 15 میں یہ کہا گیا، اگر ہم آسمان کے دروازے کھول دیں اور یہ لوگ وہاں چڑھ بھی جائیں، پھر بھی یہ لوگ وہی بات کہیں گے کہ ہماری آنکھوں کو مسحور کر دیا گیا، یہ ہماری آنکھوں پر جادو کر دیا گیا۔ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اللہ بیان فرماتا ہے کہ اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اور ستاروں کو مزین کیا، بروج والا آسمان بنایا۔ چند ستارے ایسے ہیں جنہیں شہاب ثاقب کہلاتے ہیں، وہ شیطان کو مارنے کا آلہ بھی ہیں۔ یہ شیطان اوپر چڑھتے ہیں، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے، صحیح بخاری کتاب نمبر 65 باب نمبر 15 کتاب التفسیر میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ جو
शैतान है जो ऊपर चढ़ते हैं और वो जो आयतें जो अल्लाह भेजता है उसमें से ये उचक लेना चाहते हैं। शैतान अल्लाह के कलाम को सुनने की कोशिश करते हैं और जब ये खैर की बातें नाजिल होती है तो फरिश्ते अल्लाह के खौफ से पर बिछा देते हैं, वो बात को सुनते हैं। जब बात मुकम्मल होती है तो ये शैतान एक दूसरे से कहते हैं कि भला सुना तुमने। अब ये कोशिश करते हैं कि उचक ले, क्योंकि शैतान एक के ऊपर एक जमीन तक रहते हैं। एक सच में 100 झूठ मिलाकर काहिनों और जादूगरों के पास पेश करते हैं, इसके जरिए जादूगर बहुत सी चीज़ें दिखाता है, बहुत गलत चीज़ें बयान करता है। यही चीज़ बयान की जा रही है तो अल्लाह ताला यही शहाब साकिब के ज़रिए से उन्हें, यानी गोया वो मिसाइल की तरह काम करते हैं, उन्हें ख़त्म कर देते हैं। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, हमने तुम्हें आसमान से बारिश उतार कर पानी पिलाया, हम ही पिलाने वाले हैं। और इसी तरह हमने नहरों में और नालों में, चश्मों में पानी को जमा करते हैं, और अगर हम चाहें तो पानी को नीचे ले जाएं तो कोई है जो ऊपर ले आए? कोई भी नहीं है। इसी तरह अल्लाह ताला फरमाते हैं, हम जिंदा भी करते हैं और मुर्दा भी करते हैं। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, हम अगले और पिछले तमाम लोगों को सबको जमा करेंगे। उसके बाद तज़किरा हो रहा है, इंसान की पैदाइश बताई जा रही है। हमने इंसान को बदबूदार काली खनखनाती मिट्टी से पैदा किया और जिन्नात को आग के शोले से पैदा किया। एक हदीस है सही मुस्लिम किताब नंबर 53 बाब नंबर 11 हदीस नंबर 2996 कहते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरिश्ते नूर से पैदा किए गए हैं, जिन्नात लपकती हुई आग से पैदा किए गए हैं और आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिट्टी से पैदा किए गए हैं। मिट्टी में यानी कुछ ऐसी होती है, खुश्क होती है, जो सूखी भी होती है उसे तुराब कहते हैं, और जो मिट्टी गीली होती है उसे तीन कहते हैं, और जो मिट्टी बदबूदार होती है उसे हमाइम मसनून कहते हैं, और जिस मिट्टी को गूद कर खनखनाने लगे उसे सलसाल कहते हैं जो सूख जाए, और जिस मिट्टी को आग में पकाया जाता है उसे फखार कहते हैं। पता चला इंसान को अल्लाह ने मिट्टी से पैदा किया और जिन्नात को लपकती हुई आग से पैदा किया, फरिश्तों को नूर से पैदा किया गया। आगे तज़किरा हो रहा है कि अल्लाह ने हुक्म दिया फरिश्तों को कि वो सजदा करें। तमाम के तमाम फरिश्तों ने सजदा किया, लेकिन इब्लीस ने सजदा नहीं किया। वो भी इस हुक्म में शामिल था। उसने क्या कहा? मैं मिट्टी से पैदा किया। नहीं किया गया, आदम तो मिट्टी से पैदा किए गए हैं। ये सजदा ताज़ीमी था, इज्जत के लिए था, न कि इबादत के तौर पर था। अब उसने इनकार किया, अपनी अक्ल का इस्तेमाल किया, अल्लाह के हुक्म को नहीं माना। क़ियामत तक के लिए वो धुतकार दिया गया, मरदूद हो गया। फिर इसने अल्लाह से मोहलत मांगी, रब ने उसे मोहलत दी क़ियामत तक के लिए। उसने कहा, जब तू फिटकारा है तो ठीक है, मैं तेरे बंदों पर अपने मुख्तलिफ तरीक़ों से दुनिया को मुज़य्यन करके भटकाऊंगा, लेकिन जो तेरे नेक बंदे हैं उस पर मेरा बस नहीं चलेगा। आज हम देखते हैं दुनिया की अक्सरियत शैतान के फंदे में फंसी हुई है। इस वाक़े से ये बताना मकसूद है कि ऐ कुफ़ार मक्का, ऐ लोगो जो नबी पर
ایمان نہیں لاتے، وہ تمہارا اپنا جو دشمن ہے یعنی ابلیس، تم اس کے پھندے میں پھنس رہے ہو۔ غور کرو، صحیح راستہ اللہ کا راستہ ہے، اسلام قبول کرو اور دین کو مانو۔ آگے تذکرہ ہو رہا ہے، بے شک جہنم تیار کی گئی وہ جو ایمان نہیں لائے ان کے لیے۔ جہنم میں 7 دروازے ہیں، جنت کے 8 دروازے ہیں۔ ایک حدیث ہے بخاری کی کتاب نمبر 59 باب نمبر 9 حدیث نمبر 3257، بے شک جنت کے 8 دروازے ہیں جس میں سے ایک دروازہ ریان نام کا ہوگا جس سے صرف روزہ دار ہی جائیں گے۔ بڑی خوشخبری ہے ان روزہ داروں کے لیے جن کے لیے اللہ نے ایک اسپیشل دروازہ تیار کیا ہے۔ آگے تذکرہ ہو رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو فرشتے آئے تھے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اولاد کی خوشخبری کے لیے بھیجا تھا، یعنی ان 2 فرشتوں کو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے پاس اولاد کی خوشخبری دے کر بھیجا تھا۔ اب یہ بتا رہے ہیں، اے کفار مکہ، بھلا بتاؤ تمہارے اوپر جو فرشتے آئیں گے کیا ابراہیم علیہ السلام کی طرح خوشخبری لے کے آئیں گے، یا پھر تم نبی کو ماننے والے نہیں ہو تو اس طریقے سے آئیں گے جس طریقے سے وہی فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس آئے تھے ان کی قوم کو برباد کرنے کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام پوچھتے ہیں کہاں جا رہے ہیں فرشتوں؟ فرشتوں نے کہا ہم حق بات لے کر آئے ہیں، یعنی عذاب لے کر آئے ہیں۔ لوط علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ لوط علیہ السلام کی قوم وہ واحد قوم ہے جو مرد سے مرد اپنی خواہشات پوری کر رہے ہیں، جبکہ اللہ نے عورتوں سے خواہشات پوری کرنے کے لیے کہا ہے۔ اب یہ شہر والوں کو یہ فرشتے نظر آتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ لوط علیہ السلام کے پاس خوبصورت مہمان کی شکل میں یہ فرشتے آئے ہیں، یہ خوش ہو کر آ گئے لوط علیہ السلام کے پاس۔ تو لوط علیہ السلام نے کہا میرے پاس مہمان آئے ہیں، مجھے رسوا مت کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ لوط علیہ السلام غیب کا علم نہیں رکھتے تھے، اسی لیے کہا۔ اب کہہ رہے ہیں لوط علیہ السلام میری بیٹیاں ہیں، یعنی قوم کی لڑکیوں کو انہوں نے اپنی بیٹیاں کہا ہے، تم ان سے نکاح کر لو، عورتوں سے اپنی خواہش پوری کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی آپ کی عمر کی قسم، وہ لوگ مست ہیں، نشے میں مدہوش ہیں، کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے انہیں کیا کام کر رہے ہیں۔ لوطی کام کرنے والوں کے لیے قتل کی سزا ہے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، کتاب نمبر 37 باب نمبر 28 حدیث نمبر 4462۔ تم اگر کسی لوطی کام کرنے والوں کو پاؤ تو لوطی کام جو کر رہا ہے اسے بھی قتل کرو، کروانے والے کو بھی قتل کر دو۔ ایک اور حدیث ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے، کتاب نمبر 12 باب نمبر 44 حدیث نمبر 2162۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملعون ہے وہ جو اپنی عورت کا پچھلا حصہ استعمال کرتا ہے جبکہ اللہ نے اس کا اگلا حصہ کھیتی کے لیے یعنی بچوں کے پیدا کرنے کے لیے بنایا ہے۔ اگر یہ قوم اس پچھلے حصے کو استعمال کرتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کے الفاظ کہے، ملعون ہے وہ۔ اگر اس قوم کو اللہ نے برباد کر دیا تو کیا آج جو اس کام کو کر رہے ہیں انہیں اللہ برباد نہیں کرے گا؟ یہ بات الگ ہے کہ نبی کی دعا اللہ نے قبول فرمائی کہ ایک ساتھ نبی کی قوم ہلاک نہیں کرے گی، کر دی جائے گی، یہ دعا کا نتیجہ ہے، ورنہ ہمارا بھی وہی حشر ہوتا جو اس کام کو انجام دے رہے ہیں۔ جب وہ برائی تھی تو کیا وہ برائی اچھائی ہو جائے گی؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔
برائی برائی رہے گی، وہاں برائی یہاں اچھائی نہیں ہو سکتی۔ آگے تذکرہ ہو رہا ہے شعیب علیہ السلام کا، مدین میں رہتے تھے، ان کی قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی، دوسروں کو جب دیتی تھی تو کم دیتی تھی اور لیتی تھی تو زیادہ لیتی تھی۔ اللہ نے عذاب نازل فرمایا، چیخ آئی، بادل کا سایہ ہوا، زلزلہ آئے اور اللہ نے برباد کر دیا۔ آج بھی ہم اس قوم کی سے عبرت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو دیکھیں سدوم اور مدین کا علاقہ جو ہمارے لیے عبرت کا سامان ہے، کیسے اللہ نے انہیں برباد کیا۔ اس کے بعد تذکرہ ہو رہا ہے صالح علیہ السلام کی قوم کا، جو قوم سمود ہے۔ انہوں نے رسول کو جھٹلایا، ایک رسول کو جھٹلانا تمام رسولوں کی جھٹلانے کے برابر ہے، کیونکہ تمام رسولوں کی دعوت ایک تھی۔ ان کو اللہ نے ہنر دیے تھے کہ وہ پہاڑ پر گھر بناتے تھے، انہیں گھمنڈ تھا اور وہ اللہ کی بات سے منہ موڑ لیے، اللہ نے انہیں برباد کر دیا۔ آگے تذکرہ ہو رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، اے نبی ہم نے آپ کو ساتھ دہرائی جانے والی سورت اور قرآن عظیم دیا ہے، آپ اپنی نظروں کو ان کے مالوں کی طرف نہ لے جائیے، ہم نے ان کافروں کو مال دے رکھا ہے۔ لوگ دھوکے میں نہ رہے کہ اللہ ان سے خوش ہے جن کو مال دیا ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ جنہیں مال نہ دیا ہو اللہ ان سے ناراض ہے؟ نہیں، یہ اللہ کی مرضی ہے، جسے چاہے مال خوب دے دے، جسے چاہے نہ دے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ نرم رہیے مومنوں کے لیے اور کھلم کھلا ڈرانے والے رہیے۔ تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اے نبی یہ لوگ آپ کا جو مذاق اڑا رہے ہیں، پہلے بھی انبیاء کا انہوں نے مذاق اڑایا ہے، ہم ان کے لیے کافی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بنائے گئے ہیں، انہیں دہشت گرد کہا گیا ہے، اللہ ہی کافی ہے، کب ان سے بدلہ لے لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ اللہ کی تسبیح خوب بیان کیجئے اور اب کیا تذکرہ کیجئے یہاں تک کہ موت آ جائے۔ موت آنے کا مطلب یہ نہیں ہے یقین، موت کے لیے یہاں ورڈ آیا ہے، موت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یقین آنے سے عبادت چھوڑ دیجئے، نہیں، موت آنے تک اللہ کی عبادت کرتے رہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو عمل صالح کی توفیق عطا فرما۔